میرے شوہر کے انتقال کے بعد میرے نئے پڑوسی نے مجھے دوبارہ 20 سال کی لڑکی جیسا محسوس کرایا۔ میں 48 سال کی ہوں، میرے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ 3 سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ بہت محترم آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے اور بچوں کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ ان کی وفات سے 1 سال پہلے ہم نے دونوں بچوں کی شادیاں کر دی تھیں۔ پھر ہم دونوں اپنی پرانی کرائے کی فلیٹ میں رہتے تھے۔ بچوں کی شادی کے بعد میرا شوہر ہی میری زندگی کا واحد سہارا بن گیا تھا۔ جب وہ کام پر جاتے تو میں گھر میں تنہا رہتی اور بہت اداس اور بور ہوتی، ان کے آنے کا انتظار کرتی کہ وہ میری تنہائی دور کریں۔ پھر 3 سال پہلے وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ اب بچے مہینے میں 1 بار آتے ہیں اگر انہیں یاد رہے۔ ہر ایک اپنی زندگی میں مصروف ہے۔ میں شوہر کی پنشن پر گزارا کر رہی ہوں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ مسئلہ صرف پیسے کا نہیں تھا۔ شوہر کے بعد میں آہستہ آہستہ مر رہی تھی۔ کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی مدد نہیں کرتا تھا۔ جب میں شادی شدہ تھی تو شوہر مجھے کسی عورت سے ملنے نہیں دیتے تھے۔ نہ کوئی سہیلی تھی، نہ کوئی دوست۔ اس لیے اب میں زیادہ تر وقت ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں یا فون پر گزارتی ہوں۔ تقریباً 1 سال پہلے میری زندگی میں ایک نیا شخص داخل ہوا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے اس طرح متاثر کرے گا۔ میری فلیٹ عمارت کے آخری تالے میں ہے۔ اس تالے پر 2 فلیٹیں ہیں۔ سامنے والی فلیٹ لمبے عرصے سے بند تھی۔ اس میں کچھ سامان پڑا تھا اور تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ مالک مکان کی فلیٹ ہے۔ شادی کے وقت سے ہی وہ بند تھی۔ کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ میں پورے تالے پر آزاد تھی۔ گرمی کی وجہ سے کبھی کبھی اپنا دروازہ کھلا چھوڑ دیتی تھی تاکہ تازہ ہوا آئے۔ ایک دن مجھے بند فلیٹ سے دستک کی آواز آئی۔ مجھے بہت خوف لگا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی جاننا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ میں نے چھوٹی کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا کہ ایک نوجوان کھڑا ہے اور اندر وہ لوگ چلے گئے اور نوجوان تنہا رہ گیا۔ میں نے سوچا کہ میں دروازہ کھول کر پوچھ لوں کہ وہ کون ہے، کیا اس نے فلیٹ خرید لی ہے یا وہ مالک کا بیٹا ہے یا کرائے پر لے رہا ہے۔ مجھے کوئی پڑوسی نہیں چاہیے تھا کیونکہ میں اپنی آزادی کھو بیٹھتی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ وہ اندر کھڑا تھا اور اس کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ وہ تقریباً 35 سال کا لڑکا تھا۔ میں نے کہا، السلام علیکم۔ اس نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ میں نے پوچھا، کیا آپ یہاں نئے آئے ہیں؟ اس نے کہا، میں مالک کا بیٹا ہوں۔ 20 سال کی عمر سے بیرون ملک رہتا تھا۔ یہ میری فلیٹ ہے جہاں میں شادی کے بعد رہوں گا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور برکت دے۔ پھر میں نے کہا، میں آپ کی ماں جیسی ہوں، اگر کبھی کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے کہہ دیا کریں۔ میں نے اپنی فلیٹ میں داخل ہو کر سوچا کہ اب فلیٹ کے سامنے کوئی رہے گا تو اچھا ہے، تنہائی کم ہوگی۔ لیکن دل میں یہ بھی تھا کہ اب آزادی نہیں رہے گی۔ دوسرے دن میں بازار سے بہت سی خریداری کر کے لائی۔ تھیلے بھاری تھے۔ میں نے انہیں عمارت کے داخلے پر رکھ کر تھوڑا سانس لینے کے لیے رکھی۔ اسی وقت وہ باہر سے آ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا، خالہ، یہ سب آپ کے ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں بیٹا، آپ کو خوش رکھے، میں خود اٹھا لوں گی۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں اٹھا کر دیتا ہوں، آپ آرام سے اوپر چلی جائیں۔ آپ اوپر چلی جائیں۔ اس نے تمام تھیلے اٹھا لیے اور اوپر لے گیا۔ جب میں سیڑھی سے اوپر جا رہی تھی تو اس سے ملا۔ اس نے کہا، میں نے گھنٹی بجائی تھی لیکن کسی نے کھولا نہیں۔ میں نے کہا، کوئی نہیں ہے، میں تنہا رہتی ہوں۔ اس نے حیران ہو کر کہا،
کیسے تنہا رہتی ہیں؟ آپ کی عمر تو ابھی کم ہے۔ میں نے کہا چلو اوپر جا کر بات کرتے ہیں۔ اوپر پہنچ کر میں نے اسے بتایا کہ میرا شوہر اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، میرے بچے شادی شدہ ہیں اور الگ الگ جگہوں پر رہتے ہیں۔ اس نے کہا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا تیسرا بیٹا سمجھ لیں، اگر کبھی کوئی چیز درکار ہو تو مجھ سے مانگ لیا کریں، میں آپ کا پڑوسی ہوں اور قریب ہوں۔ میں نے کہا اللہ آپ کو برکت دے بیٹا۔ پھر میں نے پوچھا اللہ آپ کو برکت دے کب ہے؟ اس نے کہا میں ابھی منگنی شدہ ہوں، 2 سال کی منگنی طے ہے، اس دوران میں فلیٹ تیار کروں گا۔ میں نے کہا اللہ اچھا کرے، میں آپ کی ماں جیسی ہوں، اگر کوئی مشورہ چاہیے تو پوچھ لیا کریں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا ماں جیسی؟ آپ تو مجھ سے کہیں چھوٹی لگتی ہیں، اللہ کی قسم آپ کو دیکھ کر کوئی 30 سال سے زیادہ عمر نہیں دیتا۔ میں نے کہا کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں واللہ واقعی آپ بہت جوان لگتی ہیں۔ ہم سیڑھی پر کھڑے بات کر رہے تھے، مجھے اس کا رویہ بہت اچھا لگا۔ میں نے کہا اندر تشریف لائیں، کھڑے کھڑے بات نہ کریں۔ اس نے کہا نہیں، میں ابھی کچھ چیزیں خریدنے جا رہا ہوں۔ پھر وہ چلا گیا۔ اس کی باتوں نے مجھے بہت خوش کر دیا۔ مجھے لگا جیسے میں دوبارہ 20 سال کی لڑکی بن گئی ہوں۔ میں اس کے گھر سے نکلنے کا انتظار کرنے لگی تاکہ اس سے بات کر سکوں۔ آہستہ ہم اچھے دوست بن گئے۔ آہستہ آہستہ اچھے دوست بن گئے۔ میں اسے اپنی ہر بات بتانے لگی، وہ بھی اپنی منگنی کی پریشانیاں بتانے لگا۔ اس کی منگنی والی لڑکی بہت خود پسند تھی اور اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تھی۔ وہ کہتا میں منگنی توڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا سب لڑکیاں شروع میں ایسی ہی ہوتی ہیں، بڑی ہو کر سمجھ جائیں گی۔ اس نے کہا تو کیا میں بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر لوں؟ میں نے پوچھا تم راضی ہو؟ اس نے کہا ہاں، 40 یا 45 سال کی ہو تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا حرام کی بات نہیں، لیکن تمہیں چھوٹی لڑکی چاہیے جو تمہاری سمجھے اور تمہارا ساتھ دے۔ اس نے کہا واللہ میری منگنی والی نے مجھے شادی سے ہی بیزار کر دیا ہے، میں صرف والدین کی خاطر برداشت کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میری عمر بڑھ رہی ہے، ہم تمہاری شادی دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ کچھ دن بعد وہ مجھ سے غائب ہو گیا۔ مجھے اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں پریشان تھی اور اسے فون نمبر بھی نہیں لیا تھا۔ 1 ہفتے بعد گھنٹی بجی۔ میں نے دیکھا تو وہ تھا۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا۔ اس کا چہرہ اداس اور زخمی لگ رہا تھا، جیسے روتا رہا ہو۔ میں اندر بلایا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ اندر آیا۔ میں نے پوچھا واہ ہے بیٹا؟ وہ اندر آیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور پوچھا بتا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بتایا کہ اس نے منگنی توڑنے کے لیے گھر میں بڑا جھگڑا کی، اس کے والد نے اسے تھپڑ مارا اور گھر سے نکال دیا، کیونکہ منگنی والی اس کی چچا زاد بہن تھی۔ اب وہ بے گھر ہے، فون بند کر دیا ہے اور کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، ہمت رکھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ رو رہا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، کیونکہ مجھے اس پر بہت رحم آ رہا تھا۔ جب میں اس کے قریب ہوئی تو مجھے وہ احساسات ہوئے جو سالوں سے نہیں ہوئے تھے۔ میں خوش بھی تھی۔ میں اس کے قریب بیٹھی رہی تاکہ اسے سکون دوں۔ اس نے کہا جب سے میں مصر آیا ہوں مجھے کوئی نہیں، نہ کوئی دوست، نہ کوئی سہارا۔ میں گھٹن محسوس کرتا ہوں۔
میں نے کہا تمہارے والدین کو سلامت رکھے، میں تو تنہا ہوں، میرے پاس کوئی نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ مجھ سے کچھ بھی مانگ لیں، میں کروں گا، آپ تنہا نہیں ہیں۔ آہا، میرا ہاتھ پسند آیا ہے کیا؟ وہ کھڑا ہوا، میرے شرماتے ہوئے کہا، میرا ہاتھ پسند آیا ہے کیا؟ میں بہت سامنے آیا، میرا دوسرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ میں بہت شرما رہی تھی، کچھ بول نہیں پا رہی تھی تاکہ مجھے گلے لگا سکے۔ میں نے پیچھے ہٹ کر کہا، رکو، تم مجھے آسان عورت سمجھ رہے ہو، میں نے تمہیں گھر میں آنے دیا ہے تو کیا؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم میری کوئی بری نیت نہیں ہے، میں صرف آپ کو تسلی دینا چاہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر اس نے معذرت کرتے ہوئے دروازہ کھولا اور چلا گیا۔ مجھے بہت برا لگا، میں نے خود کو الزام دیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، کبھی کسی نے مجھے اس طرح نہیں چھوا تھا۔ تقریباً 1 مہینہ وہ غائب رہا، نہ اسے دیکھا، نہ اس کا کوئی پتہ چلا۔ پھر ایک دن میں بلکونی میں کھڑی تھی تو میں نے اسے نیچے سڑک پر کھڑا دیکھا۔ میں نے سوچا کہ اس کی توجہ کیسے حاصل کروں۔ میں نے کپڑے لٹکانے والا کلپ لیا اور نیچے پھینک دیا۔ وہ ایک کار پر گرا اور زور کی آواز ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ سڑک پر کوئی نہیں تھا۔ اس نے اوپر دیکھا، میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اوپر آؤ، وہ کھڑا رہا۔ 1 گھنٹے بعد وہ آیا۔ میں نے اسے فوراً اندر بلایا، دروازہ بند کیا اور پچھلے واقعے پر معذرت کی۔ اس بار اس کے بجائے کہ وہ مجھے گلے لگائے، میں نے خود اسے گلے لگا لیا۔ ہم دیر تک دروازے کے پیچھے کھڑے ایک دوسرے کو گلے لگائے رہے۔ مجھے لگا جیسے سالوں کے بعد کوئی میرے قریب آیا ہو۔ یہ بہت پیارا اور خوبصورت احساس تھا۔ میری کوئی بری نیت نہیں تھی، اللہ کی قسم، لیکن اس کے بعد وہ خود مجھ سے قریب آنے لگا۔ وہ کہتا کہ مجھ کے مل کر وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ میں نے اسے کوئی چیز انکار نہیں کی کیونکہ مجھے بھی اچھا لگتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہم نے اپنے رشتے کو مزید گہرا کر لیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ درست نہیں، لیکن میں نے سوچا تھا کہ شوہر کے انتقال کے بعد میرے تمام احساسات مر چکے ہیں اور اب وہ پھر سے جاگ اٹھے ہیں۔ مجھے لگا جیسے میں دوبارہ 20 سال کی ہو گئی ہوں۔ میں سوچنے لگی کہ شاید اس سے شادی کر لوں، لیکن بچوں سے کیا کہوں گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے لوگوں کی باتوں کا بہت ڈر لگتا ہے، لیکن مجھے بھی اپنی باقی زندگی خوشی سے گزارنے کا حق ہے۔ اگر میں شادی کرنا چاہوں تو کس سے بات کروں؟ کون میرا ساتھ دے گا؟ کون مجھ سے شادی کرے گا؟ میں بہت پریشان اور الجھن میں ہوں۔ میں نے آپ کو اپنی پوری کہانی سنائی ہے۔ اب میں سوچتی ہوں کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ تنہائی میں بھی ایک نئی امید جاگ سکتی ہے، لیکن ہمیں اپنے فیصلوں کے نتائج کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ میرے بچوں کا کیا ہوگا اگر انہیں پتہ چلے؟ معاشرہ کیا کہے گا؟ میں اب بھی الجھن میں ہوں ہے کہ اس رشتے نے مجھے زندگی کا نیا رنگ دیا ہے۔ شاید ہمیں زندگی کے اس سبق کو یاد رکھنا چاہیے کہ خوشی کبھی غیر متوقع جگہوں سے آتی ہے، لیکن اسے پانے کے لیے ہمیں دانشمندی اور ذمہ داری سے کام لینا چاہیے۔